اس کے ساتھ آخری قسط ہے اس پروگرام کی، جس کو جاری کرنے کے سلسلے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اسٹاف لیول، جس کو ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے کچھ مذاکرات ہوئے ہیں، کچھ سیشنز ہوئے ہیں نئی حکومت کے ساتھ، نئے وزیر خزانہ اور نئی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوئے۔ اس پیکیج کے تحت جو لیفٹ اوور اماؤنٹ تھا اس پیکیج کا 1 ارب سے کچھ اوپر ڈالرز، وہ پاکستان کو ادا ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے وزارت خزانہ کی طرف سے ان آفیشیلی کہ ایک نئے پروگرام کی 6 ارب، کم از کم 6 ارب ڈالر کے ایک نئے پروگرام کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر بھی ابتدائی بات چیت ہوئی ہے IMF کے ساتھ، یعنی یہ پروگرام ختم ہوگا اور اس کے ساتھ ہی دوسرا پروگرام فوری طور پہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اب اس میں جو بجلی کا اور توانائی کے شعبے کے حوالے سے جو بات سامنے آ رہی ہے، وہ دراصل پاکستان کا یہ سب سے بڑا سرکولر ڈیٹ کا جو شعبہ ہے وہ انرجی سیکٹر ہے۔ آپ کا انرجی سیکٹر میں جو ہماری پالیسیز ہیں، خراب پالیسی ہیں ہماری کہہ لیجئے، یا ہماری کرپشن پر مبنی پالیسیز کہہ لیجئے، ان کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ دہائیوں سے ہمارے ساتھ سر پہ ہمارے پڑا ہوا ہے، ہمارے سر پہ مسلط ہوا ہے، لدا ہوا ہے سرکولر ڈیٹ۔ اور اس سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے کہیں اور سے پیسے نہیں آ سکتے، نہ تو IMF دے گا آپ کو پیسے اپنے سرکولر ڈیٹ کو نمٹانے کے لیے، نہ ہی کوئی دوست ملک آپ کو سرکولر ڈیٹ نمٹانے کے پیسے دے گا۔ یہ سرکولر ڈیٹ تو آپ کو خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ اور خود ہی بھگتنے کا مطلب کیا ہے؟ خود ہی بھگتنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کھا پی گئے، جنہوں نے مال بنا لیا، وہ تو اب بے گناہ ہو گئے، وہ تو اب عدالتوں سے بری بھی ہو گئے، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب پھر کون بچا؟ آپ بچے، آپ کا بل آتا ہے، میں بچا، میرا بل آتا ہے، وارث صاحب بچے، وارث صاحب کا بل آتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ابھی شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کو بل دینا پڑتا ہے ہر مہینے، ان سے ہی نکلیں گے یہ پیسے جو سرکولر ڈیٹ کے نام پر ہمارے نصیب میں لکھ دیے گئے ہیں۔ جبکہ اربوں خربوں کی جو آمدنیاں مبینہ طور پر جن لوگوں نے کر لی، چاہے وہ بیوروکریٹ تھے، چاہے وہ سیاست دان تھے، چاہے وہ ٹیکنوکریٹس تھے، چاہے وہ کوئی اور طاقتور حلقے کے لوگ تھے، وہ سب اپنا اپنے حصے کا مال سمیٹ کے، کسی نے بیلجیم میں جائیداد بنا لی، تو کسی نے آسٹریلیا میں بنا لی، تو کسی نے دبئی میں بنا، دبئی میں تو خیر ہر دوسرے آدمی نے بنا لی، تو وہ جائیدادیں بن گئی، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اور ہمارا نظام عدل بھی ایسا ہے کہ وہ جو ہے مطلب للکارتا ہوا نظر آتا ہے، ایک دن وہ للکارتا ہے، اگلے دن تاریخ دے دیتا ہے۔